اس کلام دا پہلا شعر سنو پہنچت پھٹی 12 والی آئی رد بہاراں والی لکھاں عرب ہزاراں والی حسرت سی دیداراں والی آخر تے او اول آیا ڈھولن ماہی سانبل آیا جبرائیل نے لائے جھنڈے دوزخ ہو گئے سارے ٹھنڈے جبرائیل نے لائے جھنڈے دوزخ ہو گئے سارے ٹھنڈے ڈوبن والے لگ گئے کنڈے ماما نو رب پتر بنڈے کفر دے سینے وجن آیا سر دھیاں دے گجن آیا کفر دے سینے وجن آیا سر دھیاں دے گجن آیا لڈو بھائی جملہ شیر صاحب بزرگ جس شیر واسطے میں سارا کلام یاد کیتا ہے وہ شیر سنو میری حاضری حضوری دی منزل تک میں شروع تو لے کے ہن تک لودران دے وچ سادات دے قدم وچ بیٹھ کے 4 مصرے نرمی نال پڑھن دنیا پور تو آیا دوسرے شہر تو تواڈے شہر وچ آیا 4 مصرے نرمی نال پڑھن کوئی دوستاں دی شان بھائی این سنن جنہیں سنے ہی نہیں ہن آخری مصرا سن کے ہر بندہ نہیں جے سینے چ دل پتھر دا نہیں پلاسٹک لکڑی بھاگے فون دا نہیں دل گوشت دے وچ میرا نبی بستا ہے وہ تے ہاتھ اٹھے گا وہ تو زبان بولے گی میں آخری مصرا پڑھا ہر بندہ نہیں جنوں اپنے بھانجے بھتیجے ایک دی ولادت کی خوشی تے ایک ڈھول بجانا آندا ہے نچدا ہے جھمڑا پاندا ہے آج اس نبی دی آمد کی خوشی منان واسطے آیا ہے جدے صدقے بیٹا ملتا ہے پلیز سنٹ بھی کیئرفلی اینڈ فیتھفلی میں نے کہا رات ہنیری جاندی پئی سی صبح شکل وکھاندی پئی سی دھرتی شکر مناندی پئی سی ذات نبی دی آندی پئی سی اللہ وچ مہکارا آیا دھرتی تے سرکارا آیا پونجن پھٹی 12 والی آئی خود بہارا والی لکھاں عرب ہزاراں والی حسرت سی دیداراں والی آخر تے او اول آیا کھولن ماہی ساندا لایا جبرائیل نے لائے جھنڈے دوزخ ہو گئے سارے ٹھنڈے ڈوبن والے لگ گئے کنڈے ماما نور رب پتر بنڈے کفر کے سینے وجن آیا سردیاں دے کچن آیا سب دے بھرن اوکا سے آیا دیمن آپ دلا سے آیا بندن سہنا ہاتھ سے آیا اے شکر جو ساجے پاسے آیا دکھوی نیر ٹالن آیا ساری دنیا پالن آیا جس دی قائم شریعت ہوئی جس دا ذکر عبادت ہوئی جس دے ختم نبوت ہوئی اس کی شان اخیر لوگو نبیاں دا پیرے لوگو سورج بھی لشکارے منگے چند بھی حسن ادھارے منگے نئی اردید دوبارے منگے جنت آپ نظارے منگے حسن نبی دا تھمنا کوئی نہیں ماما اجداد جمنا کوئی نہیں حسن نبی دا تھمنا کوئی نہیں ماما انج دا جمنا کوئی نہیں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے رب نے قلم توڑ دیتا التماس گزار عالم اسلام دی بوتبن علمی روحانی ادبی مذہبی شخصیت فخر خانوادہ اسادات پیر طریقت حضور صاحب زادہ پیر سید محمد ظفر علی شاہ صاحب آپ کا محققانہ محدثانہ مفسرانہ خطاب شروع ہوتا ہے محبت پر استقبال کرو نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر منکر دے جو نقد لگے عشق دی ایسی ٹھوکر بن جا جتھوں گزر حضور دا ہووے اس گلی دی بوکھر بن جا اوے اس در دے تے منگتے بھی جنت بنتے لوکاں نوں چھڈ دے جگ دیاں ساریاں شائیاں آل نبی دا نوکر بن جا سادات دے نوکر بن کے سجا ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جے نبی دے صدقے مالک ہاتھ دتے ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پیر علی دا نعرہ مرشد علی دا نوکر ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جشن عید میلاد النبی علماء حق اہل سنت ایک مرتبہ ضرور کی پوری کر رہے ہیں اور محمد مبارک وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه
أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك احباب گرامی ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور عاشقان رسول اپنی عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ بارگاہ نبوی میں پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آمین. حلقہ معصومیہ کی طرف سے استقبال ربیع الاول کی یہ بابرکت محفل شریف ہے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سید المرسلین بنایا, سبحان اللہ, امام الانبیاء بنایا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کا ذکر کائنات میں رب کے بعد سب سے زیادہ ہوتا ہے. اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ رب سے زیادہ ہوتا ہے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. وجہ بھی اس کی یہ ہے, وجہ اس کی یہ ہے اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے. مخلوق کی ایک انتہا ہے کیا بات. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خود رب کرتا ہے, مخلوق بھی کرتی ہے اور اللہ پاک بھی فرماتا ہے. تو پھر ذرا توجہ فرمائیے کہ اللہ پاک جس کا ذکر کرے اس کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بھی انتہا نہ ہے نہ ہوگی. سبحان اللہ. خلق خدا ایک وقت پر فنا ہو جائے گی, ذکر خدا بند ہو جائے گا, لیکن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جاری رہے گا. کیا بات, کیا بات. درود و سلام بھی جاری ہے, ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رب جل جلالہ و عم نوالہ نے ماننے والوں کو اعزازات عطا فرمائے اور منکرین کے لیے کچھ عبرت کے واقعات بھی ہوئے. ماننے والوں کو اللہ پاک نے اعزاز کیسے دیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ سنتے رہتے ہیں اللہ پاک نے آسمان و زمین پر چراغاں کرائے, خوشیاں تقسیم فرمائیں اور یہ آرڈر جاری فرمایا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر کسی گھر میں حزن و ملال نہیں ہونا چاہیے, ہر گھر میں خوشی ہونی چاہیے. اللہ پاک نے حضور کی آمد پر ہر گھر میں بیٹے عطا فرمائے اور اس طرح ہر گھر خوشیوں سے مالا مال ہوا. البتہ کچھ لوگوں کو جن کا ربط تعلق عشق و محبت والا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں تھا اور نہ ہونے والا تھا, اللہ پاک نے ان کے لیے عبرت بھی بنائی. آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی رات رب جل جلالہ و عم نوالہ نے کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گرا دیے اور اس کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں. فارس کا ہی ایک بہت بڑا آگ کا چخا 1000 سال سے روشن تھا. رب جل جلالہ و عم نوالہ نے حضور کی آمد کے وقت اس کو بجھا دیا اور یہ ایک اعلان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا نبی اب آگ کی پوجا ختم کر دے گا, غیر اللہ کی پوجا ختم ہو جائے گی اور حضور کی آمد پر توحید ہر طرف پھیلے گی اور رب جل جلالہ کا ذکر ہی ہوگا, اسی کی عبادت ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ پاک نے حکم دیا شیطان کا تخت الٹ دو. شیطان کا تخت ہے, حدیث شریف میں آتا ہے وہ
دریاؤں اور سمندروں میں بیٹھتا ہے اپنے تخت پر اللہ پاک نے آرڈر دیا اس کا تخت الٹ دو، تختہ الٹ دیا گیا۔ جس کا تختہ الٹ دیا گیا وہ تو حضور کی آمد پر نہ اس وقت خوش ہوا اور نہ کبھی خوش ہوگا، اس کو تو ہمیشہ یہ رنج رہا کہ میرا تختہ الٹ دیا گیا۔ البتہ رب جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے پیارے نبی کی آمد پر حضرات انبیاء کی محفل منعقد کی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، ان سے میثاق اللہ پاک نے لیا۔ انبیاء خوش تھے، دنیا ساری خوش تھی، سبحان اللہ۔ کسی نے کیا خوب ہی کہا، حضور کی آمد پر انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ سرکار آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشیاں حضرات انبیاء نے بھی منائی، ہم خوشی منائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حکم سے منا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے میلاد پر صرف ایک دن نہیں، ہر پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا سبحان اللہ، اور میلاد کی بنیاد عطا فرمائی، روزہ رکھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ سوار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت، اس میں میرا میلاد ہوا ہے، اور فیہ انزل علیہ، اس پر اسی دن مجھ پر وحی یعنی قرآن نازل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر میلاد کی بنیاد عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ میلاد شریف ہمیں آپ کو پتہ ہے حضرات صحابہ سے ہی ملا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے وہ صحیح روایات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور ان لوگوں سے سنی جو حضور کی میلاد کے وقت اس وقت مکہ مکرمہ میں حاضر تھے اور انہیں جو نظارے دیکھے تھے، ان سب روایات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ خوشی کوئی ایک دن کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ خوشی مسلمان مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ میں یہ مختصر صرف حاضری لگانے کے لیے آیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے حکم دیا تھا اور بقیہ وقت میں محترم المقام قاری صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ہے میری کچھ طبیعت ناساز ہے، اس وقت میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حلقہ معصومیہ کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔